جی السلام علیکم، امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ اس نے شوکت خانم کے فنڈز کو کہیں پہ انویسٹ کیا۔ اس طرح خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کورٹ میں کل ان کے اوپر جرا ہوئی، جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ان کا کوئی کیس چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا۔ اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی انہونی چیز ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ شوکت خانم کے فنڈز جو ہے وہ عمران خان یوز کر رہا ہے اور اس نے کہیں پہ غلط طریقے سے انویسٹ کیا۔ اس کی حقیقت کیا اور دنیا بھر میں کیسے چیریٹیز انویسٹ کرتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بیان چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہی نواز شریف صاحب کو ایک طرح سے وہ کروایا تھا، نائل کروایا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہا اور اس کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی آؤں گا، اور معیشت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کوئی نیا اعتراف سامنے نہیں آیا، خان صاحب نے اس حوالے سے غالباً 2016 کے اندر ایک ٹویٹ کی تھی۔ یہ ٹویٹ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اس میں انہوں نے لکھا فار ایوری ونز انفو 3 ملین آف شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی جو انڈونمنٹ فنڈ تھا دیٹ واز انویسٹڈ ابراڈ واز ریسیوڈ بیک بائی شوکت خانم ان فل ان جولائی 2015۔ تو انویسٹمنٹ کی تھی جو وہ 2015 میں واپس آ گئے تھے وہ فنڈز، اور یہ معاملہ تبھی خان صاحب نے 2016 میں ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا۔ اب یہ کچھ لوگ یہ پاکستان کے اندر سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایک خیراتی ادارہ کس طرح انویسٹ کر رہا ہے، اس کا کیا کام ہے انویسٹمنٹ کرنے کی۔ پہلی بات تو بڑے ضروری ہے کہ یہ کوئی عمران خان نے ذاتی حیثیت میں انویسٹ نہیں کیا تھا، ادارے نے انویسٹ کیا تھا، اور دنیا بھر میں ادارے یہ انویسٹ کرتے ہیں۔ جو اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ جناب یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ سامنے جو آپ اس وقت اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کینسر ریسرچ یو کے آرگنائزیشن، ایک چیریٹی، دنیا کی بڑی چیریٹی ہے۔ اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اور جا کے ان کی انکم دیکھیں، ان کے اکاؤنٹس دیکھیں۔ جس طرح شوکت خانم کے ویب سائٹ کے اوپر تمام تر وہ ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں، ہر ریپوٹیبل چیریٹی جو ہوتی ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کی انکم کیا ہے، کہاں سے ان کی انکم آتی ہے، کس طرح وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ سپینڈ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ تمام تر چیزیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اب یہ جو ایک چیریٹی میں نے چنی ہے، ایسی لاتعداد چیریٹیز ہیں، آپ کسی پہ بھی جا کے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ کینسر ریسرچ یو کے کی جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے سال 2021-22 کی اپنی انکم کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی 668 ملین پاؤنڈ انکم ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 426 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ڈونیٹڈ انکم ہے، 206 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ لیگیسی سے آئے ہیں، 117 ملین پاؤنڈز، یہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 150 ملین ڈالر سے بھی زیادہ بنتا ہے، وہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز سے آئی ہیں، یعنی وہ اپنی شاپس بھی چلاتے ہیں، وہاں سے جنریٹ کیا انہوں نے شاپ سے۔ اور 17 ملین پاؤنڈ جو 20 ملین ڈالر کے قریب بنتے ہوں گے، 17 ملین جو ہے وہ پاؤنڈ پورٹ فولیو آف انویسٹمنٹ سے انکم آئی ہے۔ انہوں نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہاں سے انکم آئی ہے، ڈفرنٹ جگہوں پہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ چیریٹیز ہر کوئی انویسٹ کرتا ہے، مختلف جگہوں کے اوپر کرتا ہے۔ اگر آپ برطانوی حکومت کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پہ چیریٹیز کے لیے، خیراتی اداروں کے لیے گائیڈنس ہے، ان کو ایک طرح سے بتایا گیا ہے، ان کی ہیلپ کی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح انویسٹ کرنا ہے، ہاؤ ٹو انویسٹ چیریٹی منی۔ یہ برطانوی حکومت کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا آپ ڈفرنٹ سٹاکس پہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ احتیاط کریں، وہ کریں، اپنی ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ پہ نہ کریں، مختلف جگہوں کے اوپر کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں چیریٹیز جو ہیں وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں، اور اس پیسے سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، انکم جنریٹ ہوتی ہے، وہ خیراتی کاموں کے اوپر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا کے اندر، جو ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ کوئی اعتراف یہ سامنے آ گیا۔ جناب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ انویسٹمنٹ بعد میں واپس بھی آ گئی۔ اسی طرح بہت ساری چیریٹیز کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں دنیا بھر میں، کہیں پہ پروفٹ ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ کی اس لیے جاتی ہیں تاکہ ادارے کی انکم بڑھائی جائے۔ آپ بڑی بڑی جو دنیا کی چیریٹیز ہیں ان کے جا کے ویب سائٹس کے اوپر یہ چیک کر لیں اور گوگل کر لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اب اخبارات میں آج خبریں لگ رہی ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ آؤسٹ کیا تھا نواز شریف کو، ایک طرح سے نائل کروایا تھا۔
جو ہیڈ لائنز ہیں اخبارات کے اندر اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جنرل باجوہ نے کوئی بدنیتی کی اور اس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا گیا اور وہ کوئی 2 بریگیڈیئر انہوں نے جے آئی ٹی کے لیے بھیجے تھے. یہ اپنا جو انہوں نے بول کو انٹرویو دیا جاسمین منظور صاحبہ کو, اس سے کوٹ لے کے یہ خبریں لگائی جا رہی ہیں. خان صاحب نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے خود یہ ثابت کیا تھا کہ یہ کرپٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کو کوئی غلط طریقے سے نائل کروایا تھا اور اپنے بریگیڈیئر بھیجے تھے. نہیں, وہ انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لینے کے بعد ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ان کا احتساب مت کریں, آپ اکانومی پہ توجہ دیں, ان کا جو احتساب ہے, احتساب کے جو کیسز ہیں اس کو چھوڑ دیں. حالانکہ جنرل باجوہ ہمیں خود بتاتے رہے یہ کتنے کرپٹ ہیں, اور ان کے اپنے ادارے کے 2 بریگیڈیئرز اس جے آئی ٹی میں شامل تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاناما پیپرز کے اندر ان لوگوں نے کرپشن کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ جناب میڈیا اس کو اس طرح تاثر دے رہا ہے, کچھ میڈیا کا سیکشن جو اس کی ہیڈ لائنز ہیں اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جناب نواز شریف صاحب کو نائل کروایا تھا اور غیر قانونی طریقے سے کروایا تھا اور ایک طرح سے جناب ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. یہ وہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو خود پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں اور ان کی جو ہے کرپشن کی انہوں نے ثابت کی تھی. ان کے ادارے کے 2 افسران اس جے آئی ٹی میں شامل تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, باقی اس کو ٹویسٹ کر کے دوسرے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت ملک کی معیشت کی کیا حالت ہو چکی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جو ٹیکسٹائل ملز کی ایسوسی ایشن ایپٹما, انہوں نے امریکہ کو ایمبیسی کو خط لکھا کہ یار کوئی ڈالر دے دو, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. پھر اس کے بعد شپنگ لائنز جو پاکستان کے اندر جہاز آتے ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے, ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے کہا کہ یہ لائنز جو ہے ہم بند کر دیں گے پاکستان, کیونکہ یہاں پہ ڈالر نہیں مل رہے, فریٹ کا کرایہ نہیں مل رہا. یہ شپنگ لائنز بھی ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ کی بسیں چلتی ہیں, اس کی ایک لائن ہوتی ہے جی یہ روٹ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ ٹو لاہور یا جو بھی ایک روٹ ہے. اسی طرح یہ شپنگ لائنز بھی ہوتی ہیں, جس طرح فلائٹس چلتی ہیں نا اسلام آباد ٹو لندن, جناب وہ کہیں کہ یہ فلائٹ ہے, اب یہ فلائٹ آپریشن ہم بند کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں پیسنجر نہیں مل رہا یا کرایہ صحیح نہیں مل رہا. اسی طرح یہ شپنگ لائنز ہوتی ہیں جس میں شپس میں وہ تواتر سے چیزیں آتی ہیں, ایک روٹین سے چیزیں آتی ہیں مختلف جگہوں سے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈالر نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے پاس, تو عین ممکن ہے کہ ہم یہ بند کر دیں اپنی آپریشنز, کچھ جو یہ لائنز ہیں. اب جناب ایک اور چیز جو پاکستان کی اس حکومت کا کارنامہ میں آپ کو بتاؤں, اس ملک حکومت کی معاشی کامیابی میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو ہے جناب آپ کے فارماسوٹیکل ہیں, جو فارماسوٹیکل بناتے ہیں ان کی جو ایسوسی ایشن ہے, اس کے جو اسپوکس پرسن یا سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ سینٹ کے اندر کہا ہے کہ صرف 2 دن کی انوینٹری رہ گئی ہے. جو ہم دوائیاں بناتے ہیں اس کا جو خام مال ہے اس کی صرف 2 دن کی انوینٹری رہ گئی ہے. جی ہاں جی, صرف 2 دن کی انوینٹری. یعنی جو بھی وہ مال تیار کرتے ہیں اس کے لیے ان کو 90% خام مال باہر سے منگوانا پڑتا ہے دوائیاں بنانے کے لیے, اور اس میں اب صرف 2 دن کی انوینٹری رہ گئی ہے. یعنی اگر 2 دن سے زیادہ کا مال بنانے کا ان کے پاس وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے کنٹینر پھنسے ہوئے, ان کو ڈالر نہیں مل رہے, اور ڈالر جب نہیں ملیں گے تو وہ اپنا باہر سے نہیں منگوا سکیں گے. اور اگر آپ پوری یہ خبر پڑھیں جو پوری تفصیلات میڈیا کے اندر رپورٹ کی گئی ہیں, اس کے مطابق میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہو رہا کیا ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ اس وقت. اس کے مطابق جناب تقریباً $100 ملین کا انہوں نے سامان منگوایا ہوا ہے انڈیا سے, جس کی ابھی تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے, جو اپنی گڈ ول کے اوپر انہوں نے منگوایا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے جو ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی جو فائنانس کی ہے اس کے اندر ارشد ملک صاحب جنہوں نے ریپرزینٹ وہاں پہ کیا پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کو, انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً 2 ماہ کے سٹاک تھے, لیکن وہ سارا سٹاک ختم ہو گیا کیونکہ نیا سٹاک نہیں آ سک رہا, اور اب صرف 2 دن کا مال بچا ہے جو را مٹیریل ہے, اس لیے کہ 90% تقریباً جو ہے را مٹیریل باہر سے آتا ہے. ایلسیز ہماری نہیں کھل رہی ہیں اور بری حالت ہو چکی ہے. تو یہ حالت ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت دوائیاں نہیں بن پا رہی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ واضح خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر دوائیاں ملنا بند ہو جائیں گی اگر اسی طرح سچویشن چلتی رہی. انہوں نے ڈار صاحب کے اوپر, اس ملک کی معاشی پالیسیوں کے اوپر, حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اوپر تنقید کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی اس وقت کیا حالت ہے. دوسری طرف آپ کی جو مہنگائی ہے, مہنگائی جناب وہ 19 جنوری کو جو ریکارڈ کی گئی انفلیشن فار دا ویک اینڈنگ 19 جنوری,
وہ 32 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ تھا، 32 سالہ تاریخ میں سب سے ہائی ہے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے کے اندر فگرز آتی رہی کہ کس طریقے سے مہنگائی بڑھتی رہی۔ اگر اوور آل آپ مہنگائی دیکھیں تو پرائس انڈیکس ہے وہ کہیں پہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پرائسز اوپر گئیں، اور ون ایئر آن ایئر بیسس the items whose prices jumped included onions۔ اگر آپ پیاز کی مثال لیں تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی نسبت پیاز کی قیمت میں 482% اضافہ ہوا، چکن کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا، جو پتی ہے چائے کی پتی 65% اضافہ ہوا، انڈے جو ہیں 64% اضافہ ہوا، ڈیزل 57% اضافہ ہوا۔ اسی طرح بروکن باسمتی جو رائس ہے، ٹوٹا چاول جسے کہتے ہیں جو غریب بندہ کھاتا ہے، اس میں بھی 50% کے قریب اضافہ ہوا، مونگ کی دال کے جو قیمت میں 55% اضافہ ہوا، اور یہ لمبی جو ہے لمبی ایک فہرست ہے کہ کس کس چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اور پاکستان کی 32 سالہ تاریخ میں یہ بتا رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو نظر آ رہا ہے کہ پرائسز سب سے زیادہ بڑھی ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں۔ یہ کسی میڈیا کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ جا کے خریدتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ روز کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے معاشی اعتبار سے، اور پاکستان کی مارکیٹس کے اندر کس طرح لوگوں کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں، جو چیزیں مل رہی ہیں وہ کتنی مہنگے مل رہی ہیں۔ اور ایک ویک آن ویک جو ویکلی بیسس پہ انکریز ہوتی ہے، وہ بھی چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے زیادہ انکریز ہوئی وہ بروکن باسمتی رائس جو ٹوٹا چاول ہے، مطلب پچھلے ویک کی نسبت اس ویک میں اگین ٹوٹا جو چاول ہے، ٹوٹا ہوا چاول جو عام غریب آدمی سستا خریدتا ہے، اس کی قیمت میں اضافہ سب سے زیادہ ہوا، اونینز کی قیمت میں اضافہ زیادہ ہوا، چکن کی قیمت میں اضافہ ہوا، بنانا کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو سال کا ڈیفرنس، پچھلے سال کی نسبت کتنے 100% قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ویک میں یہ جو چیزیں ہیں جو عام بندہ میرے اور آپ جیسا استعمال کرتا ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور باقی حالت یہ ہے کہ دوائیاں بنانے کے لیے اب ہم خام مال بھی نہیں لے سکتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سچویشن بتا چکا ہوں کہ اکانومی کی کس طرح ہے کہ ڈالر آ نہیں رہا، اور ابھی تک ان کو IMF سے روپیہ ایک ملا نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس 15 ارب ڈالر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، 10 ارب ڈالر جنیوا سے آ گیا۔ بھائی یہ سب کچھ آ گیا ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہو چکی ہے کہ آج کے جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کا صرف سٹاک رہ گیا ہے، اگر یہ حکومت نے ہمیں ڈالرز نہیں دیے، حکومت نے ڈالرز ریلیز نہیں کیے، ایلسیز نہیں کھولی، جو مال پھنسا ہوا ہے اس کو نہیں آنے دیا، تو حالت یہ ہو جائے گی کہ ملک میں دوائیوں کی کمی ہو جائے گی، فوڈ کی کمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ابھی بھی بزے دیں کہ ہماری معاشی پالیسی بڑی زبردست ہے اور ہم بہترین طریقے سے معیشت چلا رہے ہیں۔ جیسے معیشت چلا رہے ہیں وہ آپ بھی روز محسوس کرتے ہیں اور میں بھی روز محسوس کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔